بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد، اتدرون ویلکم ای کبد لمحمد رسول اللہ، فرستم و ای عہد نکستم و ای کریمت لہ ابرزتم و ای حرمت لہ حتمتم و ای دمت لہ سفکتم. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. ہماری بحث خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تھی کہ جو آپ نے بازار کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج اس خطبے میں جو آخری حصہ ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ وائے ہو اہل کوفہ تمہارے اوپر کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو کس طرح پارا پارا کر دیا ہے. یا کبد لرسول اللہ فرستم، کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو کس طرح پارا پارا کر دیا. وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَسْتُمْ، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ تم نے کس عہد و پیمان کو توڑ دیا. وَأَيَّ كَرِيمَةً لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور تم نے کیسی پردہ نشین مخدرات عصمت کو کوچہ و بازار میں پھرایا. وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ حَتَقْتُمْ، اور تم نے کس طرح ان کی حتق حرمت کی. وَأَيَّ دَمَةٍ لَهُ سَفَقْتُمْ، اور تم نے کس کا خون بہایا. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں. تو یہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خود امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف فرمایا ہے، وہ تعارف یہ نہیں فرمایا کہ ای کبد لعلی ابن ابی طالب علیہم السلام، بلکہ فرمایا کہ ای کبد لمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا تعارف فرمایا. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کیونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ تھا، جو آگے سامعین تھے وہ ایسے سامعین تھے کہ جن کے درمیان اموی بنو امیہ کی حکومت نے پراپوگنڈا کر کے امیر المومنین علیہ السلام کی جو عظمت تھی ان کی نظروں سے اس کو گھٹا دیا تھا. اور نعوذ باللہ آپ نے دیکھا کہ وہ اموی قبیلہ اور وہ بنو امیہ کے لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بھی کہنے سے باز نہ آئے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ علی کو مسجد کے ساتھ کیا تعلق، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. یعنی یہ پراپوگنڈا ان کے ذہنوں میں ہو چکا تھا. اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کے درمیان جو تعارف کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جگر کو پارا پارا کر دیا،
بلکہ جو ان کے درمیان اتفاقی صورت تھی کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ اب یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں وہ تمام فضائل امام حسین علیہ السلام کے آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین ھذا حسین فعرفوہ، یا مثلا دوسرے جو آپ کے زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ تمام کے تمام فرامین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے وہ لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ آ گئے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا کہ تم نے فرزند رسول کو قتل کر کے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ آگے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًّا تَكَأْدُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ فرماتی ہیں کہ تم نے اتنا بڑا سخت کام کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے، اتنا سخت کام کیا ہے، اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا برا کام تم لوگوں نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حقیقت میں ایک آیت قرآنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں یہ ارشاد ہوتا ہے مشرکین کے بارے میں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے عزیر کو نعوذ باللہ کیا کر لیا، بیٹا بنا لیا۔ تو اے رسول کہہ دو کہ تم نے اتنی بڑی سخت بات اپنی طرف سے گھڑ کے کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اب حقیقت میں یہ آیت قرآنی جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، تو علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا اس آیت کا جو ہے بیان کرنا یہ دلیل تھا کہ سامنے والے جو لوگ تھے وہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھے بلکہ سارے کے سارے مشرک تھے، وہ سارے کے سارے جناب سیدہ کی نظر میں مشرک ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے، اس لیے جناب سیدہ نے اس بات کا جو ہے اشارہ کیا قرآنی آیت کا۔ آگے جناب سیدہ فرماتی ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ صُلَعَاءَ أُنَقَاءُ سَوَاءٌ فَقْمًا شَوْهًا خَرْقَاءٌ طَلَاعُ الْأَرْضِ وَمَلَاءُ السَّمَاءِ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ ایسے فصاحت و بلاغت والے یہ جملات ارشاد فرمائے ہیں کہ آج تک جتنے بھی فصیح و بلیغ علماء یا اہل لغت علماء آئے ہیں وہ ان الفاظ کا جو ترجمے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے، اتنے فصیح و بلیغ یہ جملات ارشاد فرمائے ہیں۔ ہماری زبانوں کی وہ جو وسعت ہے وہ ان الفاظ کو گھیر نہیں سکتی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بہت ہی دشوار و عظیم اور سنگین مصیبت ہے، وہ بھی ایسی سنگین مصیبت کہ جس نے قطلاع الارض و ملاء السماء کہ آسمان اور زمین کو گھیر لیا، یعنی یہ جو تم نے جرم کیا ہے اتنا عظیم جرم ہے کہ اگر زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے پھر بھی یہ جرم ان سے بڑا ہے، اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے۔ ہماری جو اہل لغت ہیں انہوں نے یہ صلعاء انقاء فقمن شوہن ان کے کہتے ہیں کہ قریب المعنی ہے یہ سارے کے سارے الفاظ کہ بڑا کبیر شنی اور یہ سنگین جو مصیبت اور جرم تم لوگوں نے انجام دیا ہے۔ حقیقت میں تو یہ وہ ہماری خود اپنی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان الفاظ کو بیان کیا جا سکے، وإلا جناب سیدہ کا اتنے الفاظ کا استعمال کرنا ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے اپنی
فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہ جو ایک ایسے فصیح و بلیغ باپ کی بیٹی تھی کہ یہ جملات ایسے ایسے ارشاد فرمائے کہ آج تک اہل لغت ان کا منو عن اس طرح وہ حق ادا نہیں کر سکے کہ وہ اس کو بیان کیا جا سکے۔ یعنی اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہی جناب سیدہ نے مراد لیا تھا کہ یہ جرم کوئی اتنا بڑا جرم تھا کہ اگر زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے، زمین اور آسمان آپس میں مل کے پر ہو جائیں اور وہ جتنے بڑے ہوں گے، اس سے بڑا جرم ہے فرزند رسول کا جو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ آگے فرمایا افعجبتم ان تمطر السماء دما ولعذاب الآخرہ اخزا وہم لا ینصرون وامتا لا تنصرون۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمہیں تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارے اس دردناک اور گھٹیا فعل کی صورت میں آسمان سے خون کا جو ہے وہ بارش ہو۔ اب جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا تو روایات میں ملتا ہے کہ 40 دن تک، بعض روایات میں ہے کہ بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا ادھر سے نیچے سے خون نکلتا تھا، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ پورا 1 سال یہ جو کوفہ ہے، کوفہ کی دیواروں پر خون کے اثرات نظر آتے تھے، اور حتیٰ جو لوگ کپڑے وغیرہ رکھتے تھے دھو کر جب اٹھاتے تھے تو ان کپڑوں کے اوپر خون کے دھبے ہوتے تھے، اور یہ کام پورا 1 سال تک جاری رہا۔ اور یہ اہل کوفہ جو تھے جناب سیدہ کے الفاظ کے مطابق یہ تعجب کرتے تھے کہ یہ خون کے جو دھبے ہیں یہ نظر کیوں آتے ہیں۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اس کے اوپر تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد پھر بھی تعجب کرتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش کیوں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهُمْ وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَى، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ یہ ایک تو عذاب اس دنیا میں تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوگا جو تمہارے اوپر نازل ہوگا، اور یہ عذاب ایسا ہوگا کہ تمہاری کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اتنا برا فعل جو ہے تم لوگوں نے انجام دیا۔ آگے جناب سیدہ فرماتی ہیں فَلَا يَسْتَخَفِّنَّكُمُ الْمُحَلْ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَخْزُرُهُ الْبِدَارِ وَلَا لا يَخْشَى يَخَافُ عَلَيْهِ فَوْتَ الثَّارِ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ دیکھیں آپ اس سے یہ غرور نہ کریں کہ خداوند متعال نے تمہیں عذاب دینے میں عجلت اور جلدی نہیں کی۔ یہ غرور میں نہ رہیں کہ اگر ہمارا جرم ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت کیوں دی ہے۔ کہتے ہیں کہ مہلتیں تمہیں غرور اور مغرور نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ خداوند متعال جو ہے وہ جلد بازی سے کوئی بھی کام یا کوئی بھی عذاب جو ہے وہ نہیں دیتا۔ یعنی خداوند متعال کی یہ سنت ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے زمام انتقام کے فوت ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ مجرم جو ہے فرار ہو جائے گا، اس لیے اب جو ہے دنیا کا قانون ہے کہ ابھی مجرم تمہارے ہاتھ میں ہو گیا، اسے فوراً سزا دی جائے۔ لیکن یہ تصور خداوند متعال کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسے کوئی یہ خوف نہیں ہوتا کہ اب مجرم جو ہے مجھ سے بھاگ جائے گا۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، اب اس کی حکومت سے کوئی بھی فرار اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے اس تم غرور اور تکبر میں نہ رہو کہ تمہیں یہ جو مہلت دے دی گئی ہے اس میں کوئی تمہیں معاف کر دیا گیا ہے یا اور کوئی چیز سمجھو، بلکہ تمہیں ضرور بضرور اس کا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کلا ان ربک لنا ولہم بالمرصاد، اور اس کو بھی یہ خداوند متعال کی جو آیت کریمہ ہے اس سے ہی یہ جناب سیدہ نے استدلال کیا کہ کلا ان ربک لنا ولہم بالمرصاد،
ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم تصور کر رہے ہو، بے شک تمہارا پروردگار ہماری اور تمہاری کمین میں ہے۔ یعنی ہمارا جو پروردگار ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے کہ آپ لوگوں کو کب جو ہے عقاب اور عذاب دینا ہے، اس میں تمہیں کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، تمہیں ضرور بضرور جو ہے وہ عقاب دیا جائے گا۔ آگے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس خطبہ یہ خطبہ ختم ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ اس خطبے کے اثرات کیا ظاہر ہوئے۔ جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا اور اس خطبہ کے جو اثرات کہتے ہیں ظاہر ہوئے، لوگوں نے زارو قطار کوفہ کے اندر رونا شروع کر دیا۔ جب جناب سیدہ کا خطبہ ختم ہوا تو ایک ارشاد یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ضعیف العمر لوگوں کا، راوی وہ خزیم بن اسد جس نے یہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جب یہ خطبہ ختم کیا تو لوگوں نے گریہ وزاری شروع کر دیا، اور میں نے ایک ایسے بوڑھے عمر شخص کو جو ہے دیکھا جو زارو قطار رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ اس کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو چکی تھی، اور وہ مسلسل یہ جملے کہے جا رہا تھا، بے ابی انتم و امی کہولکم خیر الکہول و نساؤکم خیر النساء و شبابکم خیر الشباب و نسلکم خیر نسل و نسل کریم۔ وہ بوڑھا یہ کہتا جا رہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کہ آپ کے بزرگان اور آپ کے جو بوڑھے ہیں وہ بہترین بزرگان اور بہترین بوڑھے تھے، اور آپ کی خواتین بہترین خواتین، اور آپ کے جوانان بہترین جوانان، اور آپ کی نسل ایک عظیم نسل ہے۔ یہ بوڑھا جناب سیدہ کے خطبے کے بعد جو ہے وہ مسلسل کہے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جب الفاظ سنے تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب کوفے کے یہ حالات دیکھے تو اس وقت جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یا عما اسکتی ففی الباقی من الماضی اعتبار وانت بحمد اللہ عالم غیر معلمہ فہمت غیر مفاہمہ ان البکا والحنین لا یوردان من قد ابادہ الدہر۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دربار کے حالات کو بدلتے دیکھا، لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑی، وہ لوگ جو کوئی اور چیز اور باغی کنسیپٹ ان کے اندر تھا، جب انہوں نے حقائق سنے جناب سیدہ کی زبان سے، اب دیکھیں کوفہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ اتنے جاہل تھے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی 20 سال پہلے تو امیر المومنین کی اسی کوفہ میں حکومت گزری تھی، اور وہ خواتین اور وہ لوگ امیر المومنین کے حالات کو جانتے تھے۔ ان کی خواتین جو قرآن جناب سیدہ سے پڑھ رہی تھیں اور ادھر پڑھ کے جوان ہوئی ہیں، ان کو سارے حالات پتہ تھے، لیکن جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا، ان لوگوں کو حقائق جو ہے ان کے سامنے واضح ہوئے، تو وہاں دربار کا اور بازار کے جو ماحول تھا وہ ماحول تبدیل ہو گیا۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے پھوپھی اماں خاموش ہو جائیے، کیونکہ جو بچ جانے والے ہیں وہ گزر جانے والوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ آپ تو الحمدللہ لطف خداوندی سے عالمہ و غیر معلمہ ہیں۔ یہ جملہ دربار کوفہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فسکتت، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فوراً خاموشی اختیار کی۔ اب یہاں پر ایک درس ہے کہ دیکھیں اطاعت امام، جناب زینب کبریٰ ارشاد فرما رہی ہیں خطبہ، اور خطبہ بھی ایسا دے رہی ہیں کہ واضح پتہ چل رہا تھا کہ انقلاب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور لوگ جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں جب ان کو حقائق پتہ چلے۔ لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو فسکتت، جناب زینب کبریٰ فوراً اپنا خطبہ جو ہے روک دیا اور خاموش ہو گئیں۔ اور یہ تاریخ میں وہی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا
تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلو ابو الحسن، کہ ابو الحسن کو چھوڑ دیجئے۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جناب سیدہ جو ہے وہ بد دعا کرنے لگی ہیں ان کے لیے، تو آپ نے جناب سلمان کو بھیجا تھا کہ نبی زادی کو کہیے کہ آپ صبر کریے، آپ صبر فرمائیے۔ تو اس وقت جب جناب سلمان نے جناب زہرا سے آ کے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی زادی آپ صبر فرمائیے، تو اس وقت بھی تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب سیدہ نے سمعا و طاعتا، جناب سیدہ نے وہاں بھی کوئی نافرمانی نہیں کی، بلکہ جس طرح کا پیغام دیا گیا اسی طرح اطاعت امام کی۔ ادھر بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین علیہ السلام کے کہنے پر فوراً خاموشی جو ہے وہ اختیار کر دی۔ اب یہاں پر ایک آخری جملہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیوں کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے، تو یہاں پر علماء نے دو احتمال دیے ہیں۔ پہلا احتمال یہ دیا ہے کہ جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا اور دربار کا حالات تبدیل ہو گیا، لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ یہ اب تک تو ہمیں تو بتاتے رہے ہیں کہ یہ باغی ہے اور ہمیں باغی کے خلاف فتح ہوئی ہے، کہتے ہیں قریب تھا کہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد پر حملہ کر دیتے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی اس نظر امامت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ فوراً ایک نیا ظلم ہمارے اوپر ڈھائے گا۔ اور دوسرا جو احتمال دیتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ عبید اللہ ملعون جب ایک فرزند رسول پہ اتنا ظلم کر کے آ چکے تھے، بعید نہیں تھا کہ اگر جناب زینب کبریٰ اپنا خطبہ باقی رکھتی تو یہ ملعون جناب سیدہ کی جان کے در پہ ہو جاتا۔ اس لیے امام نے اپنی نظر امامت سے حالات کا مطالعہ فرمایا اور فوراً جناب سیدہ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے، اور اس کی تعمیل جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فوراً فرمائی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔